احتجاجی تحریک کا جو آپ کا معاملہ ہے، آپ نے ماضی میں متعدد تحریک چلائی ہیں تحریک کے ساتھ، لیکن کسی میں بھی اس طرح سے بڑی کامیابی مل نہیں سکی۔ یہ تحریک آپ کی ماضی کی تحریک سے کیسے مختلف ہوگی کہ آپ کی جو رزلٹس آپ چاہ رہے ہیں وہ رزلٹس آپ کو مل جائیں گے کہ آپ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے کہ دھاندلی کی تحقیقات بھی ہو، خان صاحب اور باقی قیدی بھی آپ کے جیل سے باہر آ جائیں؟ بہت شکریہ۔ پہلی تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ جو ہم نے پہلے بھی تحریک چلائی ہے الیکشن سے پہلے، اس کے بڑے درست اثرات مرتب ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی تحریک کے طفیل ہی 8 فروری کو ایک اتنا بڑا انقلاب آیا کہ پوری قوم نے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 سے زیادہ اکثریت سے ہمکنار کیا۔ اور ابھی جو ہم تحریک چلا رہے ہیں، ابھی 3 احتجاج ہم نے فی الوقت پاکستان بھر میں ریکارڈ کیے ہیں، اور یہ 4تھا احتجاج کا نیا سلسلہ ہے۔ پارٹی نے اور خان صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چونکہ آئے دن جو ہیں یہ ہم پہ ایگریشن یا یلغار جاری ہے، جس طرح بھی آپ نے کہا 20 ہمارے ایم پی ایس توڑے، اور اس سے پہلے انہوں نے 5 علیحدہ توڑے، 4 علیحدہ توڑے، تقریباً ابھی تک لگ بھگ 40 ایم پی ایس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ، وہ ابھی تک توڑے جا چکے ہیں۔ پنجاب میں 40 آپ کے ایم پی ایس توڑے جا چکے ہیں، تقریباً 40، کیونکہ وہ پہلے بھی انہوں نے توڑے، اور یہ جو 20 ہیں ان کو انہوں نے بلیک میل کیے ہیں کہ ہم ری کاؤنٹنگ کے ذریعے آپ کو ہروا دیں گے۔ اس فارورڈ بلاک کا ہمیں علم ہوا تھا 15 دن پہلے۔ اچھا۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ابھی مصدق ملک صاحب بتا رہے تھے کہ مفاہمت کات بڑھا رہے ہیں، تو یہ ان کی مفاہمت ہے، یہ ان کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا عملی مظاہرہ ہے، یہ ان کے جمہوری اقدار ہیں، یہ ان کے اخلاقی اقدار ہیں۔ ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری تقریباً کم از کم 2 سیٹیں ہماری سینٹ میں بنتی تھی، 45 ووٹ درکار ہیں ایک سینیٹر کے لیے، پنجاب سے 102 ووٹ ہم نے حاصل کیے تھے جب سپیکر کا الیکشن ہوا تھا۔ اس میں جو ہے نا وہ کوئی انہوں نے خبر یہ ہے کہ جو ملک احمد بچر صاحب ہیں، انہیں کوئی آفر بھی دی گئی ہے وہاں پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کی طرف سے کہ آپ کوئی 2 جنرل سیٹیں ہم سے لے لیں، ہم یہاں پہ بلا مقابلہ کر لیتے ہیں، باقی بندے آپ اپنے وڈرا کر لیں۔ یہ ایسی آفر آئی ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اچھا۔ لیکن اگر فارورڈ بلاک بھی بنا ہے، اور یہ چونکہ پنجاب سے خبر آئی ہے، اپوزیشن لیڈر نے بات کی ہے، اور چونکہ آلریڈی ہمارے اپنے سرکل میں یہ ہمیں بتایا گیا تھا، تو یہ جو آفر ہے یہ کوئی اتنی بری آفر بھی نہیں ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم ایک سیٹ لوز کر لیں، بہتر ہے کہ دونوں سیٹیں لے لیں۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پنجاب میں کیوں گرپ لوز ہو گئی ہے پارٹی کی؟ آپ کے بندے آپ خود بتا رہے ہیں کہ 40 کے قریب ایم پی ایس آپ کے توڑ لیے گئے ہیں، قیادت کی عدم دستیابی ہے، جس طرح سے آپ کے میاں اسلم اقبال بھی غائب ہیں، ابھی تک حلف نہیں لے سکے، حماد اظہر ہیں وہ ریموٹلی بیٹھ کے پارٹی کو چلا رہے ہیں، ان کا استعفیٰ آیا تھا، ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ حماد اظہر جو ہیں وہ جن حالات کا شکار ہیں، اور جس طرح یکے بعد دیگر ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں، پنجاب میں تنظیمی بحران ہیں، اور یہ جو ایم پیز کو توڑنے کی خبریں ہیں یہ ہمیں پہلے سے موصول ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ جو زورور ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ اخلاقیات سے آری ہو، جمہوری اقدار سے آری ہو۔ اب نون جو ہیں یہ توڑ رہی ہے پی ٹی آئی کے ایم پیز کو۔ پہلا فائدہ یہ سینٹ کے الیکشن میں اٹھانا چاہیں گے، دوسرا اس توڑنے کے عمل سے وہ شاید یہ بھی توقع کریں گے کہ ان ایم پیز کی وجہ سے ان علاقوں میں احتجاج جو ہے مؤثر نہیں ہوگا۔ پنجاب کے معاملات کا خان صاحب کو ادراک ہے، اور اپنے تئیں پارٹی کوشش کر رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس فلو میں اور جس طاقت کے زور پہ اور دمکی امیز ماحول میں حکومت کی جا رہی ہے پنجاب میں، یہ مزید پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ہمارا جو احتجاج ہے وہ ان ایم پیز کے دم پہ نہیں ہے، ایم پی ایس کے تو عوام کے دم پہ، بالکل آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں۔ یہ مجھے بتائیں کہ اس مرتبہ احتجاجی تحریک پہ ایسا مختلف کیا ہوگا کہ آپ کے جو رزلٹس ہیں وہ آپ حاصل کرنے کے نتائج؟ یہ 30 تاریخ کو اسلام آباد میں 10 بجے جلسہ ہیں،
مولانا صاحب آ رہے ہیں اس میں؟ مجھے چونکہ اس ایشو کا اس لیے علم نہیں ہے کہ خان صاحب نے تو کہا ہے نا، خان صاحب نے کہا ہے تو لازماً رابطہ ہوگا ان سے، لیکن ہمارا اصل احتجاج عید کے بعد ہوگا۔ ہم ملگیر احتجاج کرنے جا رہے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، اور ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ ہم نے پہلے سے ہی متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو درخواستیں دی ہے۔ یعنی یہ صرف جلسوں کی حد تک ہوگا یا کوئی لانگ مارچ دھرنا اس طرف بھی جائیں گے آپ؟ پہلے ہم جلسوں پہ جائیں گے، اور جلسوں کے بعد جو ہیں ضرورت پڑی اور اگر ان کی اسی طرح حرکتیں جاری رہی تو ہم شاید ملین مارچ کی طرف پھر رجوع کریں۔ ملین مارچ تو مولانا فضل الرحمان کے ٹائم ہے، پھر انہیں ساتھ لے کے کریں گے ملین مارچ؟ یہ ہو سکتا ہے ساتھ بھی ہو جائے۔ اچھا، تو یہ جو پنجاب کی بھی بات کروں پرٹیکولرلی، مجھے نہیں لگتا وہاں پہ آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، آپ کر سکیں وہاں پہ۔ آپ کمپین کے دوران جلسہ کوئی نہیں کر سکے، حالانکہ خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ کریں جلسہ، لیکن نہیں کیا وہاں پہ کسی نے بھی۔ ہر کسی جگہ پہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کے پی میں آپ نے کر لیا نا، آپ نے، لیکن اجازت سے تو نہیں کیا۔ ہاں اجازت سے نہیں، لیکن آپ نے کرنا تھا، کر لیا آپ نے، اجازت وہاں بھی نہیں تھی آپ کو۔ میں آپ کو عرض کروں نا، ابھی تک تو پنجاب میں کسی ایسی جگہ پہ میں گیا ہی نہیں ہوں جہاں پہ ہم نے جلسہ کرنا ہو۔ یہ تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ ہمیں کرنے دیتے ہیں یا نہیں کرنے دیتے ہیں، تو جس طرح پورے پاکستان میں ہم نے بغیر اجازتوں کے کیے تو پنجاب میں بھی ہم کریں گے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ آگے اب کیا کوئی مفاہمت کی طرف بھی کوئی چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ ایسا کوئی ہو رہا ہے عملاً بھی؟ باتیں تو ہم سن رہے ہیں کہ میثاق مفاہمت، آج بھی زرداری صاحب نے بات کی مفاہمت ہونی چاہیے۔ کوئی جیل میں کوئی خان صاحب کو دوبارہ کوئی پیغام رسانی وغیرہ، کوئی بیک چینل رابطے، کوئی ملک سے باہر بھیجے جانے کی باتیں بھی کچھ چل رہی ہیں کہ شاید ایسے کوئی آفر آئی ہے؟ اقتدار میں جو دو پارٹیاں بیٹھی ہے، پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این، اور بصورت دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ عالم جو ہیں یا بادشاہ سلامت جو ہیں، نوشیروان اور وزیر اعظم بختک، تو جہاں پہ نوشیروان بادشاہ اور بختک وزیر ہو وہاں پہ مفاہمت کہاں سے ہوگی؟ ان کی آپس کی ابھی تک لائن تھرو نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ مفاہمت کس چیز پہ یہ کریں گے؟ کیا یہ اقرار کریں گے کہ یہ ہم نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہے؟ کیا ان میں اخلاقی جرت ہے کہ ان عہدوں سے یا ان حلقوں سے دستبردار ہو جائیں جو انہوں نے ہمارے فارم 47 سے چوری کیے ہیں؟ اخلاقیات جو ہیں سیاست میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سپریم کورٹ سے کتنی امید آپ کو؟ پٹیشن آپ کی چلی گئی ہے؟ سپریم کورٹ واحد ایک امید رہتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ اس کی قانون کے مطابق فیئر سنوائی ہوگی تو انشاءاللہ میری لیے۔ آپ کی رائے بدلی ہے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں یا پرانی ہے؟ لیکن امید ہے اب آپ کو کہ ہو جائے گا؟ سپریم کورٹ کے ایک 5 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب پی ٹی آئی کے کیسز میں بطور منصف نہیں بیٹھیں گے، تو لہذا سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی بھی موجود ہے، ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آئی جی کے پی کوٹ آنے کے والے سے ایک خان صاحب نے آپ کو کنوے کیا تھا، وہ کب ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ عید سے پہلے ہٹا لیں گے۔ اور جو کارکنان پہ کیسز وغیرہ کے حوالے سے جو آپ کو کہا تھا کہ آپ کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اور ان افسران کے حوالے سے ان کی جانچ پڑتال ہوگی، چھان بین ہوگی، وہ شروع ہو گیا عمل یا؟ جی، اس پہ عمل ہم نے شروع کیے ہیں، ہم کیسز کی تفصیل جمع کر رہے ہیں، پھر جو ہیں ڈسٹرکٹ وائز اسکروٹنی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی کیسز کے علاوہ اگر کسی پولیس افسر نے ناجائز اختیارات کا استعمال کیا ہے، ہمارے پاس ایسی بھی کمپلینٹس ہیں چارسدہ کے اس وقت کے ایک ڈی پی او نے کوئی 6-7 کروڑ روپے پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں سے اٹھائے ہیں، ان کے اولادوں کو اغوا کیا گیا بدتے قیمت پہ، آپ سمجھ لیں۔ تو اسی طرح کہیں پہ ہمارے ورکر جو ہیں وہ اغوا ہوئے، ان کی کوئی رپورٹس درج نہیں ہوئی۔ یہ بھی عید کے بعد ہی ہوگا؟ جی انشاءاللہ عید کے بعد۔ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو آفر کی آپ سے پوچھا تھا کہ خان صاحب کو آفر کوئی ہو رہی ہے کوئی ملک سے باہر جانے کی، سعودی عرب کی یا کسی اور ملک میں جانے کی کوئی تازہ؟ نہیں، یہ خان صاحب کو تو یہ آفر گرفتاری کے وقت بھی ہوئی تھی۔ اچھا، اور اگر خان صاحب کیا تھی آفر ایگزیکٹلی؟ مختلف قسم کی، مختلف اوقات میں بدلتی رہی۔ اچھا، اب تازہ ترین آفر کیا ہے؟ تازہ ترین آفر کے بارے میں خان صاحب سے میں نے پوچھا تو نہیں ہے کہ کوئی آفر ان کے پاس آئی ہے، لیکن کچھ عرصہ قبل جب الوی صاحب صدر تھے تو اس وقت کوئی بات چیت کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن اب الوی صاحب بھی چلے گئے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ساتھ جو آج تک ہو رہا ہے، الوی صاحب کے تھرو آفر آئی تھی خان صاحب کو، ہاں، اور ابھی تک جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ آفر کرنے والا اگر آفر کرتا
تو تھوڑا تو یہ ترس کا تھا نا کہ زیادتیوں کا سلسلہ تو روک دے. نہیں، یہ علوی صاحب کی طرف سے جو آفر ان کے تھرو جو آفر آئی تھی، یہ سعودی عرب کے لیے آئی تھی کہ باہر چلے جائیں ملک سے؟ نہیں، کیا تھی؟ یہ تو خان صاحب کو آئی تھی اور خان صاحب نے دوبارہ پیغام رسانی علوی صاحب کے تھرو کی تھی. کیا تھا وہ خان صاحب نے کیا پھر آگے کاؤنٹر انہوں نے کیا؟ میرا خیال نہیں ہے. دیکھیے خان صاحب کی جس طرح ہم نے پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا حکومتی، تو خان صاحب جو ہیں وہ اب مصلحتوں کے تحت کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. نہیں، وہ آفر تھی کیا جو علوی صاحب کے تھرو آئی تھی؟ ایگزیکٹلی وہ کیا تھی؟ خان صاحب کو شیشے میں اتارنے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی آپ کو رہا کر دیں گے، لیکن آپ نے اتنے محدود مدت کے لیے جو ہے زبان بندی کرنی ہے. اس پہ خان صاحب راضی نہیں ہے. اچھا صحیح. اچھا مجھے یہ بتا دیں، یہ جو آپ نے بات کی تھی کے پی کے والے سے، مولانا فضل الرحمان کے والے سے آپ نے بات کی تھی. مولانا فضل الرحمان کو آپ ایک طرف آپ اپنے جلسے میں دعوت دے رہے ہیں شامل ہونے کی، وہاں کے پی میں آپ ان کے گورنر سے آپ نے سینگ پھنسائے ہوئے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر، کیسے معاملوں سے آپ کا آگے بڑھے گا؟ نہیں، گورنر صاحب جو ہیں وہ اس نے سینگ پھنسائے نا. ان کا کوئی آئینی کردار ہی نہیں ہے اسمبلی کے اجلاس بلانے میں. عدالت فیصلہ دے چکی ہے مخصوص نشستوں کے بارے سے، آپ کا موقف نہیں مانا گیا؟ دے مخصوص نشستوں نے، اب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں، ایک عدالت کا فیصلہ آیا یہ ریوڑیاں ہیں جو ہم دیں. عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا دے. نہیں، کہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا. عدالت نے میں یہ کہا ہے کہ ان کو دیں. انہوں نے کہا آپ کا رائٹ نہیں بنتا نا. نہیں، عدالت نے اس پہ تو ابھی تو عدالت کا فیصلہ ہی نہیں آیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا تو ہوں. ابھی فیصلہ ہی نہیں آیا. آپ کا موقف نہیں مانا گیا نا کہ باقی باتوں کو نہ دی جائے. ابھی تک تحریری فیصلہ نہیں آیا ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا پشاور ہائی کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے اپنے فیصلے میں کہ جو ووٹ مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کو پڑا تھا، اور جس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ جی جو پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے لیے ووٹ پڑے ہیں وہ مخصوص نشستیں نون کو دی جائے، جے یو آئی کو دی جائے، پیپل پارٹی کو دی جائے. کیا ہماری سیٹیں اگر ہمیں نہیں دی جاتی ہے تو یہ دوسری پارٹی کو کس قانون کے تحت دی جاتی ہیں، جبکہ ووٹ پڑا تھا پی ٹی آئی کے لیے؟ اچھا، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو پنجاب میں ہم نے گفتگو جہاں سے شروع کی تھی کہ آپ کے بندے ٹوٹ رہے وہاں پہ، تو جو مقصد آپ کا تھا سنی اتحاد کونسل میں جانے کا، وہ میجر مقصد تو یہی تھا کہ شاید مخصوص چیز سے ملے نہ ملے ہمارے بندے ایک ڈسپلن کے اندر آ جائیں گے. ابھی تک پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہی لکھے ہوئے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی یہی صورت ہے. قومی اسمبلی میں بھی آپ ابھی تک انڈیپینڈنٹ ہی ہیں. اور یہی کوشش ابھی تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری بھی نہیں کی ہے. آپ بھی بننے جا رہے تھے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، ابھی آپ کا بھی ابھی تک نہیں ہوا معاملہ. تو وہ اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ ان کی نظریں ابھی تک ہماری قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پہ ہیں کہ جتنے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، تو یہ لگے ہوئے ہیں ہمیں. فائنلی مجھے ایک وہ رہ گیا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو کل خبر آئی ہے کہ خان صاحب کو پنجاب ادھر جیل میں کوئی 35 لاکھ روپے کا کھانا کھا گئے، 35-36 لاکھ کا. وہ کیا ہے خبر؟ واقعی یہ غلط خبر ہیں، میں اس کی تردید کرتا ہوں. ہمارے معدے اور خان صاحب کا معدہ جو ہے نا وہ اتنا توانا نہیں ہے جتنا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. 46 لاکھ کی تو لسی ڈکار گئے. تو خانہ صاحب جو ہیں وہ تو سپورٹس مین ہیں، کھانا پینا ڈسپلن لائف ہے ان کی. بہرحال ایسی غلط خبریں لگا کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہو خان صاحب کو ریڈیکیول کیا جا سکے. صحیح ہے. چلیں، آپ مولانا صاحب کی 46 لاکھ کی لسی کا ذکر بھی کریں، پھر آپ نے کل انوائٹ بھی کرنا ہے جلسے کو، وہاں بھی پھر آپ کو لسی کا اہتمام کرنا پڑے گا جلسے میں. کم از کم میں انوائٹ نہیں کروں گا، باقی پی ٹی آئی میں کچھ اور دوست ہوں گے انوائٹ کر لیں.